سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسار وظیفے میں آپ کا سواگت ہے۔ استقبال ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ اس چینل پر تشریف لے کر آئے۔ آج ہم جانتے ہیں سورہ یاسین کے بارے میں۔ سورہ یاسین مکی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ یاسین کو مکہ شریف میں نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی برکتیں اور فضیلتیں، بہت ساری فضیلتیں رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی عظمت سورہ یاسین کو بخشی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک چیز کا دل ہوتا ہے سورہ، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو بندہ اسے ایک مرتبہ پڑھتا یا لکھتا یا سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 مکمل کامل قرآن مجید پڑھنے، سننے، لکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو بہت پڑھا کرو۔ جو بندہ پڑھتا ہے، سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کی فضیلت و برکت یہ ہے، اگر آپ اس کو جس نیت سے پڑھیں گے، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس نیک جائز تمنا کو پورا عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی بندہ سورہ یاسین کو پڑھ نہیں سکتا تو صرف وہ سن لے، سنتے سنتے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ دل میں ارادہ کرے، اس کا سارا کام بنتا چلا جائے گا۔ سورہ یاسین کی فضیلت و برکت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ پریشان ہے، وہ اس کے دکان میں گراہک نہیں آتے، اس کی دکان میں خیر و برکت نہیں ہوتی، تو اس کے لیے پڑھے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی دکان میں گراہک آنے لگیں گے، اس کے کاروبار میں برکت ہونے لگے گی، دکان میں، رزق میں کامیابی اور خوب برکتیں نازل ہوں گی۔ اگر کوئی بندہ پریشان ہے، پریشانی حال میں پڑتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ بے اولاد ہے تو وہ صاحب اولاد چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں صاحب اولاد بن جاؤں، اللہ تبارک و تعالی مجھے اولاد عطا کر دے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے صالح اولاد عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ قرض میں مبتلا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس قرض سے نجات عطا فرما دے، تو وہ بندہ سورہ یاسین کو پڑھے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی سورہ یاسین کی فضیلت و برکت سے اسے قرض سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور بندہ اگر کسی بھی جائز حاجت کے لیے پڑھتا ہے، نیک رشتے کے لیے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اسے نیک رشتہ عطا فرماتا ہے۔ کوئی بندہ اگر چاہتا ہے کہ ہم میاں بیوی میں آپس میں اتفاق و اتحاد رہے، دلی محبت رہے، گھر والوں میں رہے، تو سورہ یاسین پڑھ کر دعا کرے اپنے گھر والوں کے لیے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی سب میں اتفاق و اتحاد، دلی محبت پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بلا ببا سے سب کی حفاظت عطا فرماتا ہے۔ یہ سورہ یاسین کی برکت یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے پڑھو گے، جس جائز حاجت کے لیے پڑھو گے، اللہ تبارک و تعالی اس میں آپ کی کامیابی عطا فرمائے گا۔ چلیے اب ہم پڑھتے ہیں، آپ سماعت کیجئے، فون کو سائڈ میں رکھ دیجئے، ایئر فون وغیرہ لگا لیجئے۔ کچھ ہمارے بھائیوں نے جن کے دعا کے لیے کہا تھا، انشاءاللہ ان کے لیے بھی دعا کریں گے، اور سارے ہی لوگ دعا میں بعد میں شامل رہیے، انشاءاللہ وہ بھی ہم پڑھیں گے اور دعا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم نعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون
وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يسخرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، ہم نے سورہ یاسین پڑھی ہے، آپ نے سماعت کی ہے۔ سب سے پہلے اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا جو خامیوں سے معاف عطا فرما، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جس نے پڑھا سنا اللہ سب کی پڑھنے سننے کو قبول فرما، سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہے مولا انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو گھر میں جوان بہن بیٹی یا بھائی رشتے کے حاجت مند ہیں مولا انہیں غیب سے حاجت والا یعنی صحیح رشتہ نصیب عطا فرما، نیک رشتہ نصیب عطا فرما۔ جب اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو جس مرض میں مبتلا ہے انہیں اس مرض سے نجات عطا فرما، ان سب کو بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ تو رحمان ہے، رحم عطا فرما۔ مولا تو کریم ہے، سب پہ کرم عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی ایمان، عقیدے، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ جن بھائیوں نے اور جن بہنوں نے میرے مولا دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان کی جو جائز تمنا ہے مولا انہیں ان جائز حاجات کو ان کی پورا عطا فرما۔ یا اللہ سورہ مبارکہ کی برکت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ سب کی ہی میرے مولا کاروبار میں برکت و ترقی عطا فرما، سب کی ایمان عقیدے کی حفاظت عطا فرما، مسجد و مدارس کی حفاظت عطا فرما، ہندوستان کی حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ سب کو بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، سب کو ایک اور نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں مولا، تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے مولا۔ جن کی دکانیں نہیں چل رہی ہیں مولا، جس کی دکان میں گراہک نہیں آتے مولا ان کی دکانوں میں خوب گراہک آنے لگے مولا، ان کی دکانوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی تمام بلا سے حفاظت فرما، حادثات سے حفاظت فرما۔ یا اللہ
ہم سب کو قبر اور حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ موت آنا حق ہے، ہم سب کو مرنا ہے یا اللہ، ہمیں اس پر ایمان ہے ہمارا یا اللہ، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ جب دم واپسی اللہ لبر لا الہ الا اللہ۔